2023 یا آنے والے انتخابات جو ہے سر جے یو آئی اور تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ پا رہے ہیں سر؟ تحریک انصاف کو تو ہم الیکشن کے حوالے سے یا سیاسی طور پر ہم نہ پہلے تسلیم کرتے تھے، نہ اب تسلیم کر رہے ہیں اور نہ آئندہ تسلیم کریں گے. تو فیڈرل وفاق میں جو ہوا اس نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے پاکستان میں زندہ کر دیا اور پہلے سے کافی طاقتور انداز میں اسے زندہ کر دیا. دیکھیے یہ مجھ سے تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح یہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو اور اپنے مطلب مخصوص ان کا جو گروپس ہے ان کے تھرو یہ پروجیکشن کر رہے تھے اور 10 بندوں کا یا 100 بندوں کا گیدرنگ یہ 1000 شو کرتے تھے. تقریباً 4 سال صرف میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان ہی اپوزیشن کرتے رہے. اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں گردش کرتی ہے، اکثر میری نظر سے گزرتی ہے کہ فضل الرحمان نے چونکہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور اب یہ حکومت میں ہے، اس حکومت میں اس کا ایک خاص پوزیشن ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو جو اسلامی نظام کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. سر اس ملک میں نظام اسلامی نظام ہوگا. تو الیکشن جیتنے کے فوری بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے یا پشاور کے جو اسکولس ہیں اس میں یونیفارم اور جو کتابیں ہیں وہ فری دیں گے، تو اس بات پہ قائم ہے ابھی تک؟ ہم نے تو کافی اسکولوں میں دے دیے ہیں. رہے گی آپ کے نظر میں اگر کوئی اسکول یا کچھ ہو تو ہمیں بالکل بتا دیں، ہم سپورٹ کریں گے. السلام علیکم، میں اتحاد خان ہوں، موجود ہوں اس وقت میں پشاور کے میئر حاجی زبیر کے ساتھ. حاجی زبیر چونکہ ابھی حال ہی میں جو بلدیاتی انتخابات میں اس میں میئر کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے، تو آئیے زبیر صاحب کے ساتھ کچھ اس کی سیاسی اور اس کی جو اس نے جو عہدہ سنبھال رکھا ہے اس پہ ذرا بات چیت کرتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. سر پہلے تو آپ نے جو الیکشن جیتا ہے بہت بھاری مارجن سے جیتا ہے، وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہتے کہ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے، تو مبارکباد میں بھی آپ نے 3-4 مہینے کا عرصہ لیا، ماشاء اللہ. بہرحال خیر مبارک. چونکہ ہماری ملاقات آپ سے ابھی ہوئی ہے تو اس لیے 19 دسمبر کو الیکشن ہے اور آج ماشاء اللہ 12 مئی ہے. ٹھیک ہے سر، چلے تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک اس صوبے کے لیے خاص کر پشاور کے لیے نیک شگون ثابت کرے. یہ انتخاب ہمارے سمیت جتنے بھی چیئرمین حضرات آئے ہیں، میئرز آئے ہیں، ان سب کے لیے یہی اپروچ رکھ رہے، وش رکھ رہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا انتخاب پشاور خصوص اور صوبہ خیبر پختونخوا بالعموم لوگوں کی ضروریات اور بیسک جو مسائل ہے اس کے خاتمے میں اور لوگوں کو سہولیات اور ضروریات پہنچانے میں بہترین کردار ادا کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کیونکہ میئر کا عہدہ ہر کسی شہر کے لیے بہت معنی خیز ہوتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، تو آپ کے انتخابات کے جب آپ نے انتخابات دیے تو اس کے فوراً بعد حکومت نے جو اسمبلی سے ایک بل پاس کرا کہ آپ کے اختیارات کو کم کرا دیا، تو اس بارے میں کیا خیال یا کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ جہاں تک میئر کی الیکشنز کی بات ہے یا مختلف شہروں میں میئرز کی بات ہے، تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں میٹروپولیٹن میئر ایک ہی ہے پورے صوبے کی سطح پر، اور یہ پاکستان میں تقریباً 3 ہے، کراچی، لاہور میٹروپولیٹن اور ایک ہی پشاور میٹروپولیٹن ہے. تو ہمارا چونکہ اسکوپ آف ورک یہ ٹوٹلی دوسرے اضلاعوں کی میئر یا چیئرمین سے الگ ہے، چونکہ یہ میٹروپولیٹن گورنمنٹ ہے پراپر، اور یہ صوبے کی سطح پر دارالخلافہ ہونے کے ناطے یہ ایک ہی واحد سیٹ ہے. تو حکومت کی طرف سے جب فیس کا الیکشن ہوا تو حکومت کی ناکامی مطلب ان کی مارجن کم آئے ہے، اور اب ہمارے اپوزیشن خصوصی طور پر جمعیت علماء اسلام کی اکثریت فیز 1 میں بھرپور کامیابی کے ساتھ لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کی سپورٹ سے ہم نے کامیابی حاصل کی. تو حکومت نے یہ جب دیکھ لیا کہ یار یہ تو چونکہ آنے والے الیکشنز کا دار و مدار بھی انہی میئرز پر اور انہی تحصیل چیئرمینز پر ہوگا، تو اپنی اقلیت دیکھ کر وہ اس پر پھر مجبور ہوئے کہ ہم یہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اور ان کے جو مطلب
ریسورسز ہے, سورس آف ریونیو ہے, جنریشن ایریاز ہے, اس کو کم کر کے اور ان کو بالکل محدود یعنی شرنک کر لے. پر بہرحال انہوں نے ایک ڈاکومنٹری پروسیس سٹارٹ کیا اور اس میں کچھ میٹنگز وغیرہ ہوئی, تو پھر ہم نے بھی ان کو آپ جیسے بھائیوں کی وساطت سے میڈیا کے تھرو اجاگر کیا, سوشل میڈیا کے تھرو اجاگر کیا. تو پھر اسی پبلک ایجوٹیشن سے اور پبلک اویئرنیس کی وجہ سے پھر حکومت اس پر مجبور ہو گئی کہ انہوں نے جو مطلب اختیارات میں کمی کرنے کا ایک اعلان کیا تھا یا انیشیٹو لیا تھا, اس سے وہ پھر بیک فوٹنگ پر چلے گئے. تو الحمدللہ ابھی ایز سچ کچھ ایسا نہیں ہے لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی یا ہاؤس سے انہوں نے ایز سچ کوئی بل نہ پریزنٹ کیا ہے نہ پاس کیا ہے, پر دوسروں طریقوں سے یہ کوشش کرے کہ بلدیاتی نظام کو مفلوج کرے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی صاحب منصب آ جاتے تو پھر وہ محدود سوچ کے ساتھ تنگ نظری کی بنیاد پر الیکشن کے جو نتائج ہے اس کا صلہ اس کا بدلہ یہ عوام سے بھی لے رہے ہیں. جب عوامی نمائندوں کو فنڈ نہیں دیا جائے گا, عوام کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی سرپرستی عوامی نمائندوں کی طور پر نہیں کی جائے گی, تو آبویس بات ہے کہ یعنی پبلک سفر ہوگا, عوام سفر ہوگی, اور جو میونسپل سروسز ہے اس کی ڈیلیوری میں مطلب وقت بھی لگ جائے گا, وہ اسی طرح پراپر نہیں ڈیلیور ہو پا سکے گا جس طرح بلدیاتی نمائندوں کا کام ہوتا ہے. پر لیٹ ہوپ فار دی بیسٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت اپنے ان جن لوگوں نے بھی صوبائی حکومت کو یہ رائے دی ہے, مشورہ دیا ہے, وہ اس پر نظر ثانی کریں گے, اور اگر نہیں تو پھر ہم مجبور ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے صوبے کے لیے بالعموم اور خاص کر پشاور کے لیے بالخصوص طور پر ایک اسپیشل پیکج لے سکے, تاکہ جو یہ ہمارا علاقہ شہر درتی 8 سال سے پچھلے 8-9 سال سے محروم ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, تاکہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے. اچھا سر, جے یو آئی 2018 کے الیکشن میں سر جے یو آئی کے مقابلے میں سر پی ٹی آئی کے پی میں کافی مضبوط تھی. سر پی ٹی آئی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے غیر مقبول ہو گئی یا جے یو آئی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے, جب بھی جس دن الیکشن ہو گئے 2018 میں, تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے ان نتائج کو بحیثیت ایک کارکن کے اور ہمارے جتنے بھی مشران ہیں, خصوصی طور پر ہمارے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, تو ہمارے جماعت نے شروع دن سے, بلکہ اپوزیشن نے شروع دن سے ان نتائج کو سرے سے تسلیم نہیں کیا. جس طرح الیکشن ہوئے, جس طرح دھاندلی کی گئی, جس طرح مطلب یہ سلیکٹڈ لوگ آگے آ گئے, اور وہ لوگ جو پراپرلی اور ٹرولی معنوں میں عوامی نمائندے تھے ان کو اسمبلیوں سے باہر کیا گیا ایک مخصوص سوچ کے تحت, ایک مخصوص منصوبے کے تحت, اور اس طرح لوگوں کو آگے لائے تاکہ ان کا نہ کوئی اپروچ, نہ کوئی سوچ, نہ کوئی ویژن, نہ کوئی پراپرلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے باخبر تھے. بزنس میرا مطلب کونسل کا بزنس ہے, ہاؤس کا بزنس ہے. ہاؤس میں جو بزنس چلتا ہے, ہاؤس میں جس طرح قرارداد کے حوالے سے یا اصلاحات کے حوالے سے, قانون سازی کے حوالے سے, تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جسے بزنس کہتے ہیں کہ ہاؤس کا بزنس چلانا. تو ان لوگوں میں وہ مادہ, وہ سوچ, وہ اپروچ بہت زیادہ کم تھی, جس کے آپ ریپلکشنز دیکھ رہے کہ ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ, ہمارا ہر محکمہ, ہمارا ہر شہر, ہمارا ہر اضلاع بالکل یعنی محرومی کا اور اس طرح ایک بد انتظامی کا بدترین منظر پیش کر رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی عوام میں بھی بہت زیادہ شعور آ گیا ہے, اور جو نعرہ صرف یعنی وہ سلوگنز تھے, صرف نعرہ خولی بازی سے یہ لوگ کام لیتے تھے, تو ابھی عوام میں شعور آ گیا ہے. عوام سمجھ گئے ہیں کہ ارے جو لوگ پراپرلی پریکٹیکلی کام کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں, انہی لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے عوام, آپ نے دیکھ لیا بلدیاتی الیکشن میں بالکل بھرپور نکل آئے, اور انہی لوگوں کو جو جمہوری لوگ ہیں انہی کا انتخاب کر لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک نیک شگون ثابت ہوگا پورے صوبے کے لیے. اچھا سر,
الیکشن جیتنے کے فوری بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے یا پشاور کے جو اسکولس ہیں اس میں یونیفارم اور جو کتابیں ہیں وہ فری دیں گے، تو اس بات پہ قائم ہے ابھی تک؟ ہم نے تو کافی اسکولوں میں دے دیے ہے، ریگی میں دی ہے، تہکالز میں دیے ہے، ایریگیشن کالونی یہ ورسوک روڈ ہے وہاں پہ دیے، ایون بلکہ اگر آپ کے نظر میں اگر کوئی اسکول یا کچھ ہو تو ہمیں بالکل بتا دیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ اچھا سر، ماضی نہیں بلکہ 2-3 مہینے پہلے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اپنا وہ پرانا جو وہ ردم تھا وہ کھو چکا تھا، مہنگائی کی وجہ سے وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے تھے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو فیڈرل وفاق میں جو ہوا اس نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سے پاکستان میں زندہ کر دیا اور پہلے سے کافی طاقتور انداز میں اسے زندہ کر دیا؟ دیکھیے یہ مجھ سے تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح یہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو اور اپنے مطلب مخصوص ان کا جو گروپس ہے ان کے تھرو یہ پروجیکشن کر رہے تھے، اور 10 بندوں کا یا 100 بندوں کا گیدرنگ یہ 1000 شو کرتے تھے، جو کافی مطلب سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ بھی ہوا، لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور ان کے کافی فیک اکاؤنٹس پکڑے بھی گئے اور ان کو بند بھی کر دیا گیا۔ تو ایز سچ اس طرح کوئی نہیں ہے، چونکہ جو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں ایجوکیشن سیکٹر والے ان کی پالیسیوں کو ایکسیپٹ کر کے ان کو سپورٹ کر لے۔ بحیثیت اسٹوڈنٹ آپ خود اس کے انشاءاللہ گواہ ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ کہیں ہیلتھ کی پالیسیوں والے ان کو سپورٹ کر لے۔ حال ہی میں یسٹرڈے کل کا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے سوشل ورکر ویلفیئر بورڈ کا، جو انتہائی ظالمانہ اقدام پروونشل گورنمنٹ نے کیا، اور جس طرح ان پر ہماری ماؤں بہنوں پر، خواتین و حضرات پر، ایون بچوں پر جس طرح بے دردانہ لاٹھی چارج کیا گیا، ان کو پکڑ دکڑ کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو کیا یہ لوگ، یہ بھی عوام ہے، یہ بھی تو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے حق رائے دہی استعمال کرنا ہے الیکشنز میں، تو کیا یہ لوگ سپورٹ کر لیں گے؟ بزنس کمیونٹی کا ٹوٹل ان پر عدم اعتماد ہے، ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے۔ آپ روزگار کے مواقع دیکھ لیں، آپ کاروباری شرح دیکھ لیں، آپ ملک کی ریونیو دیکھ لیں، ہمارا ملک انتہائی پسماندگی کی طرف چلا گیا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کہیں 1-2 مہینوں کی تنخواہ بھی رہ رہی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ۔ تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، یہ چیز آگے جانے کو نہیں ہے۔ آپ نے جو کوسچن کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ عوام میں بھی شعور آ گیا ہے، عوام سمجھ گئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی، آئین کی دھجیاں اڑائی، اور ایک فرد واحد کے مطلب ایز اے ڈکٹیٹر سے بھی بدترین مثال تھی کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن ہمارا لا ایک کہتا ہے، اور انہوں نے مطلب جس طریقے سے قومی اسمبلی کی توہین کی، بے توقیری کی، گورنر ہاؤس کی بے توقیری کی، پرائم منسٹر ہاؤس کی بے توقیری کی، پریزیڈنشل ہاؤس کی، جب ہمارے ایک ڈیکورم ہے، ایک ہاؤس ہے، ایک چیئر ہے، اور ایسا چیئر ہے کہ پورے ورلڈ میں ریپیوٹیبل ہے، پورے ورلڈ میں اس کی نمائندگی ہو رہی ہے اور اس کو مطلب لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم کیا میسج دے رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے اپنے بین الاقوامی ممالک کو، پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے ہم کیا میسج دے رہے تھے جمہوری ملک ہونے کے ناطے؟ جس طرح جمہوری اقدار کی پامالی کی گئی ہاؤس کی طرف سے، ایک ڈپٹی اسپیکر جو سٹنگ اسپیکر کے طور پر فرائض انجام دے رہا تھا، قاسم سوری، تو ان کی مطلب ان کی ایٹیچیوڈ دیکھ لے، ان کی اپروچ دیکھ لے، جس طرح انہوں نے آئین اور قانون کو پامال کیا، اور پھر عدالت کے نے ملک کی بقا کے لیے اعلیٰ عدالتی اداروں نے ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے اگر یہ انیشیٹو نہ لیا ہوتا تو شاید آج ملک میں افراتفری اور ایک عجیب لاقانونیت کا منظر ہوتا۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کے روشن مستقبل کے دن ہوں گے، تعمیر و ترقی کے دن ہوں گے، اور نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مواقع فراہم کرنے کے دن ہوں گے، کاروبار کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے اور پروجیکٹس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جتنے بھی ہمارے جمہوری پارٹیز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام خصوصی طور پر، اور باقی بھی جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ اس ملک کو
امن کا، محبت کا، اپنے اخلاقی اقدار و روایات کا، جمہوری اقدار و روایات کا اور ترقی کا ملک بنانے میں تمام لوگ بہترین کردار ادا کریں۔ اچھا سر، ہر کوئی یہ واضح طور پر جانتا ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ سر جو حکومت سر بدلی، اس نے سر قائد جو JUI کے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان سر، اس کا بہت قریبی کردار تھا اور سر مرکزی کردار تھا سر، اسی کی بدولت سر اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً 4 سال صرف میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان ہی اپوزیشن کرتے رہے۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ باتیں گردش کرتی ہے، اکثر میری نظر سے گزرتی ہے کہ فضل الرحمان نے چونکہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور اب یہ حکومت میں ہے، اس حکومت میں اس کا ایک خاص پوزیشن ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو جو اسلامی نظام کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ سر اس بارے میں اپنا آپ کیا خیال؟ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور آئین ہی میں یہی ہے کہ اس ملک میں نظام اسلامی نظام ہوگا، تو ہم اسی آئین کو، اپنے آئین کو اساس کے طور پر، وحدانیت کے طور پر کردار ادا کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام اسی پالیسی پر گامزن ہے اور اسی پر الحمدللہ کام بھی کریے، اور یہی ہم آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل ہے۔ 2023 یا آنے والے انتخابات جو ہے سر، JUI اور تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ پا رہے ہیں سر؟ تحریک انصاف کو تو ہم الیکشن کے حوالے سے یا سیاسی طور پر ہم نہ پہلے تسلیم کرتے تھے، نہ اب تسلیم کر رہے ہیں اور نہ آئندہ تسلیم کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام آپ حضرات نے خود بھی دیکھ لیا ہے، جس طرح قومی وسائل صوبائی حکومت نے بلدیاتی الیکشن پر صرف کیے، جس طرح انہوں نے قومی وسائل کی بالکل دھجیاں بکھیری، 3 سالوں میں ان سے فنڈ لیپس ہوتا رہا کہ یہ جب مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی، تو وہاں پر خود دیکھ لے ایک نوجوان ایجوکیشن کے ڈگری لیتے ہی یا لینے سے پہلے ہی اس کو آن بورڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو روزگار دے دیا جاتا ہے ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق، ان کی ایجوکیشن کے مطابق۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو صرف سبز باغ دکھا کر اور اپنی منشا کے لیے اور اپنے آپ کو ایک مقام پر لانے کے لیے ان کے جذبات کے ساتھ کہہ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا حضرت۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین و بہنوں کو، ان کو ایکوموڈیٹ کرنا ہوگا، ان کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا۔ ہم نے ان نوجوانوں، اصل میں متعلقہ سیکٹر سے رائے نہیں لی گئی۔ جب بھی ہم نے کوئی انیشیٹو لینا ہوتا ہے، حکومت کی حوالے سے میں بات کروں گا، تو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے، ریلیونٹ سیکٹر سے انہی کی تجاویز اور انہی کی آراء کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کا، ٹیچرز کا، ہماری خواتین ماں بہنوں کا، ان کو اگر ہم آن بورڈ لے لیں اور ایجوکیشن پالیسی انہی لوگوں کی منشا اور انہی لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے تو یہ حضرات بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے، سپورٹ ہوں گے، اور حکومت کو بھی آسانی ہوگی۔ حکومت کو کل یہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پھر احتجاج اور دھرنوں کی صورت میں ہمارے یہ نوجوان لڑکے، بچیاں اور ہمارے اساتذہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت میں ہمارے تمام سیکٹرز نے دھرنے اور احتجاج پر مجبور ہوئے۔ آپ پیرامیڈکس کا دیکھ لیں، آپ ٹیچر حضرات کا دیکھ لیں، آپ سٹاف کے حوالے سے ورکر ویلفیئر بورڈز کے دیکھ لیں، آپ سٹوڈنٹس کا دیکھ لیں، یعنی میں آپ کو کون سا سیکٹر گنتا جاؤں۔ اور پھر درد اور مطلب افسوس تب ہوتا ہے جب دیکھیں حکومتیں یہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور ماں کی طرح یہ چاؤں دیتی ہے تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو، نہ کہ یہ لوگ اپنی عوام پر ظلم اور زیادتی پر اتر آئے۔ اساتذہ کا شیلنگ ہم کس طرح بھول جائیں، اپنے نوجوانوں پر شیلنگ ہم کس طرح بھول جائیں، اپنے ڈاکٹر پر جو کووڈ میں پیش تھے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، دن رات انہوں نے نہیں دیکھا اور قوم کی خدمت کے لیے، ماں بہنوں، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے انہوں نے جس طرح کلیدی اور بنیادی کردار ادا کیا، ان کے سروں سے، ان کے بدن سے ٹپکتا ہوا خون ہم کس طرح بھول جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا حساب لیں گے اور ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماں بہنوں کو، اپنے تمام انسٹیٹیوشنل کی
جس شعبہ زندگی کے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے، اور انہی کے سوچ اور منشا کے مطابق ان کے لیے وہی بائی لاز بنائیں گے تاکہ یہ بھی ایکوموڈیٹ ہو سکے اور ہماری حکومتی سطح پر ایک بیسٹ لائزان کا اور برج کا کردار بھی ادا ہو سکے. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. آپ نے انتہائی مصروفیت میں ہمیں وقت بھی دیا. اللہ کرے کہ جو آپ کے نیک خواہشات ہیں ہمارے پشاور کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے، اللہ آپ کو اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. امید کرتا ہوں کہ آپ پورے بھی اتریں گے. انشاءاللہ اتریں گے. آپ کی سپورٹ ہوگی، آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی، آپ لوگوں کی خاص کر سوشل میڈیا اور نوجوانوں کی گائیڈنس ہوگی، اور اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ایک ہو کر مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی کریں گے. اس شہر کو ترقی یافتہ شہروں کی فہرست میں لانے کے لیے دونوں سائڈ سے ہم بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.